جب مجھے آپ کا پتہ چلا تو میں نے کہا یہ جس طرح کہ انہوں نے ڈسپلے کیا ہے انٹروڈکشن، اٹ وڈ بی سم تھنگ ریئلی بگ اینڈ گریٹ. ہماری تو آپ کو پتہ ہے وہ کاٹن جننگ فیکٹری تھی، نیشنلائز ہو گئی تو ہم زمین پہ آ گئے. جو یوتھ ہے جس کو ہم بولتے ہیں جنزیز ہیں، ملینیلز ہیں، یہ اتنے میسولی فٹنس انڈسٹری کی طرف پاکستان میں بھی ہمیں کھنچے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ بھی یہ نوٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں تو آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کی باڈی اسٹرانگ ہے نا تو آپ پہاڑ کو بھی ٹکر مار لیں گے. اگر آپ کی باڈی ویک ہے اور آپ کی جو سوچ ہے وہ پس مردہ ہے تو یو آر اے فیلئر. ابھی اس سے آئی ایم شیور اتفاق کریں گے کہ پاکستان میں آج بھی فٹنس انڈسٹری اپنی انفنسی پر ہے. حالانکہ یہ مشکل کام ہے کیونکہ فٹنس جو ہے اس کے لیے بہت اس لیبر وداؤٹ پے اور بڑی ہارڈ لیبر ہے، لیکن لوگ آ رہے ہیں تو اور اچھی جگہ ان کو ملے گی جیسے ٹرائی فٹ ہے. تو میرے خیال میں تو ہماری پوری قوم کے لیے آپ نے بڑا اچھا کام کیا. اور اب میرے مسل ڈیزالو ہو رہے ہیں کیونکہ میں 73 کا ہو گیا ہوں ماشاء اللہ. لیکن یہ ہے کہ میری اسٹرینتھ کم نہیں ہے، میں فٹ ہوں، میرے ساری باڈی پارٹس ورکنگ میں ہیں اور جینین ہیں. کوئی چیز چیڑا پھاڑی نہیں ہے، کوئی آپریشن نہیں ہے. ایز اے سی او اینڈ فاؤنڈر آف ٹرائی فٹ، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ایوری باڈی اینڈ ویلکم ٹو آور نیکسٹ ٹرائب پوڈ کاسٹ. اور آج میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں بیکاز ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست قمر منو صاحب. قمر صاحب جو ہیں وہ، بلکہ میں ان کو قمر بھائی بولتا ہوں، قمر بھائی جو ہیں وہ ایک نہ صرف میرے لیے پرسنل لیول پہ انسپریشن ہے، بلکہ میں اس حد تک جاؤں گا کہ آپ پاکستان کی عوام کے لیے، جو ہماری 24 کروڑ عوام ہے جس کے اندر یوتھ بھی ہیں، جس کے اندر مڈل ایجڈ لوگ بھی ہیں اور جس کے اندر ایلڈرلی بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی جو ایک یو ایس پی بلڈ کری ہے وہ آپ ایک اکراس دا بورڈ موٹیویشن ہے. اٹس اے گریٹ انسپریشن اینڈ اٹس اے پلیجر اینڈ این آنر قمر صاحب ٹو ہیو یو ٹوڈے آن آور پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو ویری مچ. اٹس بین اے پلیجر تھرو آؤٹ. تو قمر صاحب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک بریف اپنا انٹرو دے سکیں کہ آپ فٹنس انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے، چونکہ آپ کبھی ٹرینر تو رہے نہیں ہیں لیکن آپ انڈسٹری سے مسلسل وابستہ رہیں، تو ایک کوئک جرنی آپ کا اگر ڈسکرائب کیا جائے فرام فٹنس پرسپیکٹو وہ کیا رہے گا؟ ٹرینر بھی میں رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، میں ٹرینر رہا ہوں لیکن ایمیچر، ناٹ پروفیشنل. اوکے. میں نے شروع کیا تھا 1965 میں. اپنے والد سے انسپائر ہوا تھا، وہ پہلوان ٹائپ کے آدمی تھے. اس کے بعد پھر میں جب کراچی آیا تو یہاں آپ کو پتہ ہے بھانت بھانت کے کلب تھے لیکن کوئی بھی ڈیولپ نہیں تھا. تو میں بڑے للو پنجو کلبس میں جا کے ایکسرسائز کرتا تھا اور وہاں ظاہر ہے مجھے کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا کیونکہ میں ایک تو ینگ بچہ تھا، دوسرا میں بڑا دبلا پتلا تھا اور اس میں میرے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں فارنر دکھتا تھا. اس وقت تو لوگ مجھے پہلے ایسے سمجھتے تھے کہ یہ شاید فارنر ہے، پھر ان کو پتہ چلتا تھا یہ دیسی ہے تو وہ میری پھر کھنچائی کرتے. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں نیشنل کوچنگ سینٹر پہنچ گیا. وہاں جا کے میں نے جب دیکھا تو مارشل آرٹس ہو رہا تھا، مجھے شوق ہو گیا، میں نے وہ شروع کیا. تو 15 سال میں بلیک بیلٹ ہو گیا، 3rd ڈن بلیک بیلٹ ہو گیا، ماسٹر لیول پہ چلا گیا ماشاء اللہ. اس کے بعد میں سکھاتا بھی رہا وہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ اور لوکل لیول پہ. باہر کے کورین اور امریکن ماسٹرز آتے تھے، ان کے ساتھ ٹریننگ ہوتی رہی تو میری بڑی اچھی تربیت ہوئی ان کے ساتھ. اس کے بعد پھر میں اچھے کلبس میں چلا گیا، جیسے پرل کانٹیننٹل کے جم میں چلا گیا. وہاں میں نے 10 سال ٹریننگ کی. وہاں بھی اچھے اچھے لوگ آتے تھے، ٹاپ آپ کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہاں آتی تھی، ان سے انٹریکشن شروع ہو گیا. پھر میری فیملی بھی ایسی تھی کہ میرا فیملی کے اندر بھی بڑا اچھا مجھے موقع ملا موو کرنے کا. تو اسی طرح میں اپنا کام بھی کرتا رہا اور انٹرنیشنل لیول پہ ٹریول بھی کرتا رہا اور اپنا یہ فٹنس جرنی جو تھا میرا وہ چلتا رہا. اور پھر ٹی وی والوں نے مجھے اپروچ کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایکسرسائز سکھائیں ٹی وی پہ. تو تقریباً 15 سال میں نے پی ٹی وی کے مارننگ پروگرام ورزش میں ٹریننگ کروائی، جس میں سارے کام میں کرتا تھا. مطلب میں کیلی گرافی بھی کرتا تھا، اسکرپٹ بھی لکھتا تھا، ایڈیٹنگ بھی کرواتا تھا، لڑکے بھی لے کے آتا تھا اور بائی سبجیکٹ ہم پروگرام بناتے تھے. اس کے علاوہ پھر میں کمنٹری بھی کرتا تھا اینڈ آل دیٹ. تو وہ بڑا سکسیزفل چلتا رہا. وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کوشش کی کہ یہ اسلام آباد آ جائے پروگرام. وہ مسلسل کوشش کرتے رہے وہ اسلام آباد لے گئے کیونکہ پروگرام کراچی میں ریکارڈ ہوتا تھا اور جو براڈ کاسٹ تھا وہ وہاں سے ہوتا تھا اسلام آباد سے نیٹ ورک پہ. وہ اسلام آباد لے گئے، ان سے مینیج نہیں ہوا، پروگرام بند ہو گیا. میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ میں تھک گیا تھا. 15 سال کرنا جو ہے ٹی وی کے اوپر، آپ کو پتہ ہے بہت لیبر آف لو، لیبر، کیونکہ اتنی کوئی آمدنی تو اس زمانے میں اور بھی نہیں ہوتی ہوگی. ہاں نہیں، وہ ایک کلاس آرٹسٹ کا مجھے کیٹیگری تھی اور 6 روپے پر منٹ ملتے تھے. تو 100 منٹ کے 600 روپے. تو وہ میں کہتا تھا آپ دوسروں کو دے دے جو آس پاس لوگ ہیں. تو کہتے تھے یہ آپ کے نام کراس چیک آتا ہے ہیڈ کوارٹر سے.
تو یہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے. تو میں بینک جاتا تھا تو وہ نعرہ لگاتے تھے, دیکھیں یہ A کلاس آرٹسٹ آ گئے ہیں, 32 روپے 8 آنے کا چیک لائیں. انبلیویبل. تو نہیں, دیٹس فینٹاسٹک. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ, آپ اوبیسلی مختلف چیزوں میں رہے اور آپ نے فٹنس انڈسٹری کا, خیر ہم تو سمجھتے ہیں کہ سر, اور آپ بھی اس سے آئی ایم شیور اتفاق کریں گے کہ پاکستان میں آج بھی فٹنس انڈسٹری اپنی انفنسی پر ہے. آپ تو جس طرح آپ نے مجھے آئی نو یو پرسنلی, آپ بڑے گلوبلی ویل ٹریولڈ بھی ہیں, تو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہم شاید جو لوئسٹ 1% اگر کوئی کنٹری ہوگی ان ٹرمز آف فٹنس پینیٹریشن, ان ٹرمز آف فٹنس اویئرنیس, وہاں شاید ہماری رینکنگ ہوگی. تو لیکن آپ نے اس جرنی کو بھی 0 سے 1% یا جہاں پر بھی ابھی ہیں ہم, وہ آپ نے دیکھا ہے, وہ ایولیوشن. آج جو 2025 میں ہم کھڑے, اور آف کورس اس میں ایک حصہ یقیناً ٹرائی فٹ کا بھی ہے, اور بھی لوگ جمز آ گئے ہیں جو آج بھی آپ سے ملنے سے پہلے میرے پاس ایک اور صاحب میٹنگ کرنے آئے تھے, وہ فٹنس اکوپمنٹ امپورٹ کرتے ہیں, سیکنڈ ہینڈ کرتے ہیں وہ, لیکن مجھ سے میٹنگ کرنے آئے تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, بھلے آدمی تھے. تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جی میں اس انڈسٹری میں کوئی 10-12 سال سے ہوں, لیکن ٹرائی فٹ نے 2 سال میں آ کے ایک پوری انڈسٹری کا گیم چینج کر دیا ہے. سو الحمد للہ وی آر ہیپی, وی آر گریٹفل ٹو گاڈ کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کیا ایک پاکستان میں ایک نئے لیول کی انڈسٹری کو انٹروڈیوس کرنے کا, اور دوسرے لوگوں کو وہ ایک آئیڈیاز دینے کا, تاکہ ہمارے جو باقی کالیگز ہیں, دوسرے جم اونرز ہیں, وہ ان میں سے چیزیں سیکھیں اور اپنے جمز میں امپلیمنٹ کر سکیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دا ون ون سچویشن از کہ باقی جمز بھی جب امپروو ہوں گے تو لوگ زیادہ سے زیادہ, ہر آدمی ٹرائی فٹ نہیں آ سکتا, نہ ہمارا آبجیکٹیو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں فٹنس امپروو ہو, 1% پھنسی ہوئی ہے رائٹ, یا اس سے بھی کم ہے جو بھی ہے, لیکن اگر ہم اس کو 20-25% پہ لے کے جائیں گے تو سب کا فائدہ ہے. بے شک. وہ انگریزی مثال ہے جی, رائزنگ ٹائیڈ ریزز آل شپ. تو آپ مجھے بتائیے کہ سر آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے, اگر ہم پچھلے 2-4 سال 5 سال میں اگر آپ, یا واٹ ایور پیریڈ یوڈ لائک ٹو سی ویئر وی آر ٹوڈے, اور ہم اگلے 5 سال پہلے کہاں تھے, اب کہاں ہیں, اور آگے کہاں جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے تو پھٹے والے اور بغیر چھت کے جم سے ایکسرسائز شروع کی, جہاں 12x12 کا ایک علاقہ ہوتا تھا اور نیچے فرش بھی کچا ہوتا تھا, اور پھر لوگ بھی وہاں ایسے ہی آتے تھے. تو اس طرح کے ماحول سے میں نے ٹریننگ شروع کی, اور کرتے کرتے میرا جو بیسٹ جم تھا اس وقت 90s میں, وہ تھا پرل کانٹیننٹل کا جم. وہاں میں نے 12 سال کی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ میں ٹی وی اسٹار ہوں تو انہوں نے مجھ سے فیس لینا بند کر دی, اور میری بڑی رسپیکٹ تھی وہاں پہ, اور پورا ہوٹل مجھے جانتا تھا, اور بہرحال بہت اچھا وہاں ٹریول میرا رہا. پھر باہر کی جہاں تک میں بات کروں تو سب سے ڈیولپ ملک تو آپ کہہ سکتے ہیں جم کے معاملے میں وہ امریکہ ہے. بالکل, کیونکہ برطانیہ میں اتنی جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس, چھوٹے چھوٹے ان کے علاقے ہیں. اچھا, اس کے بعد چائنا میں نے کافی جمس میں ایکسرسائز کی, اور یورپ میں جیسے فرانس میں مجھے موقع ملا, جرمنی میں مجھے موقع ملا, لیکن جم چھوٹے تھے وہاں پہ. امریکہ میں جم بڑے بڑے تھے, 24 آورس. تو یہ میرے لیے ایک بڑا نیا کانسیپٹ تھا کہ آپ رات کو, میرا ہوسٹ جو ہے مجھے 12 بجے ڈرائیو پہ لے گیا, تو آپ یقین کریں کہ جو پارکنگ لاٹ تھا اس میں کم سے کم 1000 گاڑیوں کی جگہ تھی. آپ کو پتہ ہی وہاں کی پارکنگ لاٹس, اور 4 منزلہ بلڈنگ تھی, شیشے لگے ہوئے تھے, اور اس طرح وہ بھرا ہوا تھا کہ باہر سے ایکٹیویٹی نظر آ رہی تھی. تو آپ ایسے میسٹ. تو میں نے وہاں امریکہ کے بھی جیمس میں ایکسرسائز کی, تو وہاں آپ کو پتہ ہے ہر چیز ہوتی ہے. وہاں سنوکر بھی ہے, ٹیبل ٹینس بھی ہے, باسکٹ بال بھی ہے, سوئمنگ بھی ہے, باکسنگ بھی ہے, مارشل آرٹس بھی ہے, اس کے ساتھ جم بھی ہے, پھر وہ فلور کلاسز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں بڑا فیسینیٹڈ ہوا. تو پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو شیرٹن میں بھی میں نے کچھ 2-4 مہینے ایکسرسائز کی. اس کے بعد میں جب وہ بم بلاسٹ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے شیرٹن میں, تو وہاں سیکیورٹی بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو جم میں جانا بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو میں ڈیفینس میں اس وقت رہتا تھا, تو میں نے ڈیفینس کے سارے جم میرے اکثر شاگرد اور دوستوں کے تھے, تو وہاں میں ٹریول کرتا رہا, ہر جم میں گیا. اور ڈیفینس میں آپ کو پتہ ہے 1600 اسکوائر فٹ پہ جم ہوتا ہے, 10 لوگ آ جائیں تو آپ ہل جل نہیں سکتے, اور اے سی بھی صحیح نہیں چلتا ہے زیادہ تر بیسمنٹ میں. دیٹ واز ریئلی اے ٹربل. تو اچھا, میں تھوڑا سا اپنے انفرادی ٹائپ کا بندہ ہوں, نہ مجھے کو جم میں دلچسپی ہوتی تھی, نہ مجھے کوئی اپنا شو آف میں دلچسپی ہوتی تھی. میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ٹریننگ کروں جو بہت ہارڈ ہوتی ہے ہمیشہ سے, اور اس کے بعد میں چپ چاپ چلا جاؤں. میں زیادہ لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا تھا, کیونکہ اس میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اچانک ایک دن پتہ چلا جی کہ انور اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک شو کیا ہے گلف ٹاور میں, اور اس کو میں نے دیکھا. تو آئی واز ریئلی امیزڈ. جس طرح کا آپ نے پریزنٹیشن دی, لائٹیں وغیرہ تھی, لائٹنگ تھی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان 71 میں جب وار ہوئی تھی, تو ڈھاکہ میں جو کونسلر جنرل تھے امریکہ کے, وہ یہاں کراچی آ گئے.
تو اس وقت میں یہ پاک امریکن کلچر سینٹر میں انگلش سیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نوابشاہ سے آیا تھا تو مجھے انگلش نہیں آتی تھی. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ہی واز ویری امپریسڈ ود می. انہوں نے کہا یہ بندہ بڑا کام کرتا ہے. انہوں نے شروع کیا ریڈرز تھیٹر. وہ اسکرپٹ آپ کو دے دیتے تھے، کہتے تھے آپ اس کو 10-15 دفعہ پڑھ لیں اور اسٹیج پہ اسکرپٹ کے ساتھ آپ ایکٹنگ کریں. تو دیٹ واز مائی فرسٹ ٹائم آن دا اسٹیج. اور ہم نے ایک پلے کیا تو وہ بڑا پاپولر ہوا اینڈ آئی واز دا لیڈنگ رول ان اٹ. اچھا. تو وہ اسٹیج پہ آ کے انہوں نے سب سے تعارف کروایا میرا خاص طور پہ، اور بڑا مجھے بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے. انہوں نے کہا یہ بچہ بڑا مجھے پسند ہے اینڈ آل دیٹ. تو انہوں نے مجھے ایمبیسی کا ایک کارڈ بنوا کے دے دیا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں VCR کا زمانہ تھا اور سینما کا زمانہ تھا، تو ٹی وی اور یہ آپ کا سیٹلائٹس وغیرہ اتنے فعال نہیں تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ارلی 80s اینڈ آل دیٹ. تو ایک بحری جہاز ہوتا تھا، اور بہت سارے بحری جہاز ہوتے تھے امریکہ کے جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ ٹریول کرتے تھے. اس میں طائفے ہوتے تھے، اس میں میوزیشینز ہوتے تھے، ایکٹرز ہوتے تھے، ڈانسرز ہوتے تھے، میجیشینز ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. وہ ہر پورٹ پہ آ کے ایمبیسیز میں شو کرتے تھے. تو وہ کراچی کی جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی، سول اور فوجی افسران ہوتے تھے، گورنمنٹ کے لوگ، وہ انوائٹڈ ہوتے تھے، بڑے لمیٹڈ. اس میں آپ کا یہ بھائی بھی ہوتا تھا کیونکہ مجھے انہوں نے اپنا ایک خاص کارڈ بنا کے دیا تھا. انٹرنس پہ لائن لگی ہوتی تھی اور میں وہ کارڈ دکھا کے ڈائریکٹ اندر چلا جاتا تھا. تو لوگ بڑے امیز ہوتے تھے کہ بھائی تو یہاں کیسے آ گیا. تو آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، ڈیفینیٹلی 20s میں تھا میں. لیکن وہ جب تک وہ یہاں رہے، مسٹر شاہ ان کا نام تھا، اور ان کی وائف مجھے گھر پہ بلاتے تھے اینڈ آل دیٹ. تو وہاں میں بہت گرو ہوا. تو امریکن سینٹر کے اندر جو ان کا اسٹوڈیو ہے، وہاں پہ کئی دفعہ وائس ریکارڈنگ ہوئی. مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جو ایکو ہوتا ہے ساؤنڈ، یہ مشین سے کیا جاتا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایکو میں بات کرنی ہے، آپ کا ہم ایکو میں ریکارڈ کریں گے. تو میں نے کہا پھر مجھے ایسے رک رک کے بولنا ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ مشین کرے گی. تو پھر انہوں نے خواب کے اندر جو آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں ان کو ریکارڈ کر کے اس میں بڑے ہیسکی وائس میں اس کو ڈسپلے کیا. تو اٹ واز اے نیو ایکسپیرینس. تو یہ ساری چیزیں میں سیکھتا رہا. تو جب مجھے آپ کا پتہ چلا تو میں نے کہا یہ جس طرح کہ انہوں نے ڈسپلے کیا ہے انٹروڈکشن، اٹ ووڈ بی سم تھنگ ریئلی بگ اینڈ گریٹ. تو میرا کزن ہے باربیکیو ٹونائٹ کا GM، اس نے کہا کہ احمد اعظم، میں نے ایسے سنا اس کے منہ سے بات کرتے ہوئے کہ آپ سے شاید اس کی ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا یار مجھے اس سے ملانا ذرا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ. کیونکہ کلفٹن میں جم تھا، یہ آپ کا سی ویو پہ تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ملاؤں گا. تو اس دوران کیا ہوا کہ ہمارا جو گروپ تھا سارا، وہ جس کلب میں ہم کر رہے تھے وہاں سے ہم خوش نہیں تھے مینجمنٹ سے، کوئی ایسے واقعات ہوئے. تو ہم نے کہا کہ چلو ٹرائی فٹ چلتے ہیں. تو ٹرائی فٹ کی آفرز اس زمانے میں بہت اچھی تھیں. تو ہم 25 لوگوں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا ایک ساتھ. سب کا ایڈمیشن میں نے کروایا. تو ایڈمیشن ہو گیا. جب ہم اندر گئے تو ہم حیران ہو گئے، کیونکہ پاکستان کراچی کے کلبوں میں کارڈیو علیحدہ ہے، اس کے بعد ویٹس علیحدہ ہیں، جو باکسنگ ہے یا کوئی کلاس ہوتی ہے وہ علیحدہ ہے، سب کے علیحدہ چارج کرتے ہیں. وہاں پہ ایک ہی چارج تھا سب کا. تو وی ور ویری ہیپی. اور پھر جو مجھے امریکہ یاد آ گیا وہ دیکھ کے جم، کہ بالکل وہی اسٹینڈرڈ، وہی صفائی، وہی سارے ایمبینس، ہر چیز جو تھی نا وہ پرفیکٹ تھی. تو ہم سب لوگ وہاں جا کے خوش ہوئے. اور ہمارا جو گروپ تھا وہ ہارڈ ورکنگ گروپ تھا، جو باقاعدہ ٹریننگ کرتا ہے وہاں پہ جا کے، گپ شپ نہیں لگاتا، سوشلائزنگ نہیں کرتا. اور میں خود، حالانکہ اب میری اتنی زیادہ ایج ہو گئی ہے، میں 3 سے 4 گھنٹے ٹریننگ کرتا ہوں اور بڑی ٹف ٹریننگ کرتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ سائیکوپینیا تھوڑا سا مجھ پہ حاوی ہو گیا اور اب میرے مسل ڈیزالو ہو رہے ہیں کیونکہ میں 73 کا ہو گیا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میری اسٹرینتھ کم نہیں ہے، میں فٹ ہوں، میرے ساری باڈی پارٹس ورکنگ میں ہیں اور جینین ہیں. کوئی چیز چیڑا پھاڑی نہیں ہے، کوئی آپریشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میرے سارے گھٹنے، مسل سب ٹھیک ہیں. بہت انجریز ہوئی مجھے لائف میں، کیونکہ مارشل آرٹس میں آپ کو پتہ ہے انجریز ہوتی ہیں، باکسنگ میں انجریز ہوتی ہیں. میں سوئمنگ بھی کرتا رہا، ٹیبل ٹینس بھی کرتا رہا، میں نے ڈسٹینس رننگ بھی کی، میں نے میراتھن رننگ بھی کی، میں نے اسپرنٹس بھی لگائے، سب کچھ کیا، ایتھلیٹکس بھی کیا. تو مجھے اس کے لیے بہت زیادہ فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو فٹنس کے لیے آپ کو پتہ ہے اسٹرینتھ ٹریننگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اچھا جم ہونا چاہیے. تو مجھے اچھا جم ملا جب میں 70 کراس کر چکا تھا. لیکن آئی ایم اسٹل ہیپی کہ میں نے جب ٹرائی فٹ جوائن کیا تو مجھے اتنی زیادہ وہاں پہ سہولتیں اور مشینز، اور دوسری بات یہ کہ وہاں کا ایٹماسفیئر اتنا اچھا تھا کہ وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا. وہ میری وائف جو ہے وہ پوچھتی رہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، 4 گھنٹے بعد گھر آ رہے ہو. تو میں کہتا تھا بھائی میں کیا کروں، وہاں سوشلائزنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے، ٹریننگ بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور جانے کو دل نہیں کرتا گھر. تو ٹرائی فٹ آئی ووڈ سے دا بیسٹ کلب سو فار ان پاکستان، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. اور آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ آل آف مائی فرینڈز آر ہیپی. اور وہاں 100-150 لوگ روز آتے ہیں صبح کے وقت، کیونکہ میں 6 بجے جاتا ہوں.
تو دن بھر لوگ آتے رہتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ دوپہر کی جو لاٹ ہے, کبھی کبھی میں دوپہر میں جاتا ہوں تو دوپہر کی لاٹ مجھے کہتی ہے کہ آپ کیوں نہیں آتے دوپہر میں, ہمیں آپ سے ملنا ہے, آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. صبح 100-150 لوگ آتے ہیں, پہلے آ کے مجھ سے سلام دعا کرتے ہیں, پھر ایکسرسائز کرتے ہیں. وی آر آل ہیپی, ویری ہیپی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں اتنی بہترین فیسلٹیز دی ہے جو امریکن اسٹینڈرڈ کی ہے, اور جس پہ آپ ٹریننگ کر کے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو میں تو سب سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کہیں بھی تھوڑا ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو مہنگا نہیں ہے ٹرائی فٹ بہت سستا ہے, اس لیے کہ آپ کسی بھی کلب میں جائیں گے وہ 9-10 ہزار تو آپ سے لیتے ہی ہیں, اور یہ بھی اسی پرائس میں آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ دیا, تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. نہیں, تھینک یو ویری مچ فار یور ورڈ آف سپورٹ. عمر صاحب, آپ فٹنس انڈسٹری میں انگیج ہوئے اپنی یوتھ سے, ینگ ایج سے. بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں, میں بھی ایک بہت ینگ ایج سے انگیج ہوا فٹنس کے ساتھ, لیکن obviously I probably did not stay as committed as you are, which is fantastic. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو ہم ایک بہت میسو ٹرانسفارمیشن دیکھ رہے ہیں, اور میں آپ کا پرسپیکٹو سننا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جو یوتھ ہے, جس کو ہم بولتے ہیں جینزیز ہیں, ملینیلز ہیں, یہ اتنے میسولی فٹنس انڈسٹری کی طرف پاکستان میں بھی ہمیں کھنچے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ بھی یہ نوٹ کر رہے ہیں, اور اگر آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں تو آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ تو ایک فٹنس جو ہے نا ورلڈ لیول پہ اس کو بہت پروجیکشن مل رہی ہے, اور جس طرح انڈین موویز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے ہیرو جو ہیں وہ بڑے فٹ ہیں, اور اسی طرح سے اس میں سلمان خان کا بہت کریڈٹ جاتا ہے اس کا. تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اب فلم کے اندر جو ہیروز آ رہے ہیں ان کے آپ توندے وندے نہیں دیکھیں گے جیسے پہلے ہوتی ہیں, یا ڈھیلے ڈالے ہوتے تھے, وہ ان کو دیکھ کے افسوس ہوتا تھا کہ یہ بیمار آدمی ہیرو ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک فٹ آدمی ہیرو ہے. تو اس کانسیپٹ کو چونکہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے, تو نوجوان جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے پھر ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اس طرف آئیں. حالانکہ یہ مشکل کام ہے, کیونکہ فٹنس جو ہے اس کے لیے بہت اس لیبر وداؤٹ پے, اور بڑی ہارڈ لیبر ہے. تو لیکن لوگ آ رہے ہیں, تو اور اچھی جگہ ان کو ملے گی جیسے ٹرائی فٹ ہے, تو میرے خیال میں تو ہماری پوری قوم کے لیے آپ نے بڑا اچھا کام کیا. بس ویری امپریس. ان شاء اللہ ایک دن پروفیٹیبل بھی ہو جائیں گے, لیکن ابھی تو لیبر آف لو ہی چل رہا ہے, بٹ آف کورس وی آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ سر. اور گروتھ بھی ہو رہی ہے, آپ کو معلوم ہے فیصل آباد, لاہور, اسلام آباد, ان شاء اللہ 12 months میں we'll be pan parks in multiple cities ان شاء اللہ, and more locations in Karachi too. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ ایک آپ کی ایک لائف جرنی رہی ہے. فرینکلی میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, اینڈ اگین اٹ مے بی سلائٹلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ کنٹروورشل, لیکن ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ 50 کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ جی میرا ایک پیر جو ہے وہ قبر میں اور دوسرا کیلے کے چھلکے پہ. تو اب بٹ یہ مائنڈ سیٹ ہمارے کیسے ڈیولپ ہوا, اور کیا یہ صحیح مائنڈ سیٹ ہے؟ آپ ماشاء اللہ 73 ہیں, اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ 100 جو ہے وہ بڑے مزے سے کمفرٹیبلی اسی طرح سے کراس کر رہے ہوں گے, اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہوں گے آپ, اور 100 پش اپس ان شاء اللہ لگا رہے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے, اور because I firmly believe that the body is designed, today's body is designed to live for 120 years, right? Definitely. Of course, one can be irresponsible and cut their lifespan. لیکن سر یہ کیا وجہ ہے کہ جو میری جنریشن ہے, جو اب لیٹ 40s میں ہیں اور 50s میں ہیں, یہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس اب 50 کے ہو گئے تو بس اب تسبیح اور کیلے کا چھلکا اور ایک پیر قبر میں؟ اصل میں اس میں ہماری جو بیکورڈ سوسائٹی ہے اس کا بہت عمل دخل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بچے بڑے ہو گئے تو زیادہ تر لوگوں کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ ارے یار اب بچے بڑے ہو گئے ہیں بھائی, اب تم تو بوڑھے ہو گئے اور وغیرہ وغیرہ. اچھا, آپ کوئی فاسٹ کلر پہن لیں تو اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے, یا آپ اپنا کوئی حلیہ اچھا رکھیں تو اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے. مثلا مجھے تو ساری عمر تنقید کی نگاہ سے دیکھا گیا, کیونکہ میں آج بھی رنگ برنگے کپڑے پہنتا ہوں. مجھے تو بہت وہ یلو آپ کی کٹ بڑا زیادہ پسند آتی ہے, جب آپ آئی ریئلی لو اٹ, یلو از مائی فیوریٹ کلر. میری کٹس جو ہیں وہ میں ساری ایک سے ایک میرے پاس کٹس ہیں, کوئی پتہ نہیں درجنوں جوتے ہیں, اور میں جم میں جاتا ہوں تو لوگ میری کٹ بھی دیکھتے ہیں, ایڈمائر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کہ آپ اس کو روتے پیٹتے گزاریں یا لوگوں کی باتیں سنیں. لوگوں کا کام کیا ہے کہ ہمارے یہاں میجورٹی انفٹ ہے, تو وہ اپنے درمیان ایک فٹ اور اسمارٹ بندہ دیکھ نہیں سکتے. یہ ہمارے ہاں بلکہ دنیا بھر میں یہی ہے یقیناً. تو میرا تو یہ مشورہ ہے سارے لوگوں کو کہ جو 50 سال کراس کر گئے, وہ کہتے ہیں کہ یور لائف ہیز اسٹارٹیڈ آفٹر 50 بیکاز یو ہیو اتھارٹی, یو ہیو منی, اینڈ یو کین ڈیسائڈ اینڈ چوز. سو دیٹس دا ٹائم وین یو کین ریئلی انجوائے یور لائف. اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد ہے, آپ کی کمر میں درد ہے, آپ کے دل کا آپریشن ہو چکا ہے,
بائی پاس ہو گیا ہے یا آپ کے گردے خراب ہو گئے ہیں, آپ کے لنگس خراب ہو گئے ہیں, تو آپ کسی کام کے قابل نہیں رہتے. اچھا, پھر دوسرا یہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ویٹ ٹریننگ ہے نا, یہ بڑی غلط چیز ہے. واک کریں آپ. تو میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں بڑا کلیئرلی, واک آپ کی دشمن ہے. اس لیے کہ اگر آپ جب ایکسیسو واک کرتے ہیں تو آپ کا 50 سال کے بعد تو آپ کا مسل ویسے ہی ڈیزالو ہو رہا ہوتا ہے, اور واک کرنے سے وہ اور خراب ہوتا ہے. اس کی وجہ سارا سے باڈی ویٹ آپ کے گھٹنوں پہ آ رہا تھا اور لیگز مسلز ہیں نہیں آپ کے. آپ کے سارے مسل جو ہیں اور جوائنٹس وہ سارے ختم ہو چکے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک تو درد, بیماریاں اور مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. تو خدا کے لیے یہ واک سے پیچھا چھڑائیں, یہ رننگ سے پیچھا چھڑائیں. آپ آئیں جم کے اندر 15-20 منٹ واک کریں, وارم اپ کریں, اور اس کے بعد اسٹرینتھ ٹریننگ کریں جو آپ کا مسل بنائے گی اور آپ کو فٹ رکھے گی. سب سے بڑا لانجیویٹی ٹول از یور مسلس. اچھا, میں آپ کو ملاقات کر رہا ہوں ایک صاحب سے, میں نے ان کا بھی تذکرہ کیا. لاسٹ ویک ہمیں جم میں ملے. میں اپنی پرسنل ٹریننگ میں دوپہر میں کرتا ہوں, لنچ آور میں جا کے پرسنل ٹریننگ. تو میں جب اپنی ٹریننگ کر رہا تھا تو ایک صاحب وہاں پر مجھے نوٹ کر رہے تھے. آئی تھنک آپ کی عمر کے ہوں گے یا آپ سے بڑے ہوں گے, لمبی داڑھی ماشاء اللہ, بڑے بارش, زبردست آدمی. تو مجھے وہ ملے, مجھ سے کہنے لگے کہ جی آپ اس جم کے اونر ہیں. میں نے کہا نہیں سر, میں یہاں پہ کام کرتا ہوں, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو مجھ سے کہنے لگے جی جو بھی ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے جی 3 مہینے پہلے میری حالت یہ تھی کہ میں, اور انہوں نے بلکہ وہ پوسچر بھی کیا, کہنے لگے جی بستر پہ یوں پڑا رہتا تھا. اور کہنے لگے پچھلے کئی سال سے میری زندگی کی سٹوری یہ تھی کہ میں بس اٹھتا تھا, نماز پڑھنے جاتا تھا, واپس آتا تھا. بٹ پچھلے سال 1.5 سال میں میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں میرے اندر اتنی نقاہت آ گئی تھی کہ میری نمازیں بھی مسجد میں چھٹنی شروع ہو گئی تھی. تو کہنے لگے جی پچھلے کوئی 6-8 مہینے سے میرے بچے جو آپ کے ممبر ہیں, ان کے بچے یقیناً میری عمر کے ہوں گے یا مجھ سے پلس مائنس ہوں گے. تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ جی میرے بچے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی آپ ٹرائی فٹ میں آپ کی انہوں نے مجھے زبردستی, میں آتا نہیں تھا, زبردستی انہوں نے مجھے ٹرائی فٹ کی ممبرشپ دلا دی. اچھا, آج آپ مجھے دیکھیں, وہ یوں جناب سینہ تان کے یوں کھڑے تھے, مجھ سے بات کر رہے تھے. تو میں نے بولا سر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ دوسری شادی کی تیاری, تو بڑے خوش ہو گئے. تو بٹ ہی سیڈ یو ہیو چینجڈ مائی لائف. سو دا پوائنٹ, میں نے یہ اگزامپل اس لیے دی کہ انسان چاہے 50s میں ہو, 60s میں ہو, 70s میں ہو, جس دن وہ فیصلہ کر لے 3 مہینے کے اندر اس کی زندگی کی ٹرانسفارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. آف کورس قمر صاحب, ایک کمٹمنٹ آپ کا والا ہے جو آپ نے ایک 5 days a week آپ کا ایک سالڈ کمٹ تھرو آؤٹ یور لائف. آف کورس یو آر بیئرنگ دا ریوارڈ فار اٹ. لیکن اگر کوئی انسان 3 دن بھی کمٹ کرے ریگولرلی, ایک انسان 7 دن میں 3 گھنٹے نکال لے اگر اپنی زندگی کے لیے, جو اپنی ہیلتھ کے لیے, میں سمجھتا ہوں اٹس ایڈیکویٹ. وڈ یو اگری سر؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں, اس لیے کہ ٹریننگ جو ہے نا ہمارے یہاں جیسے 6 دن لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے. ٹریننگ میکسیمم 4 دن, 2 دن کریں, 1 دن ریسٹ, پھر 2 دن کریں, 1 دن ریسٹ. یا جیسے میں کرتا ہوں, میں 3 سے 4 گھنٹے کرتا ہوں آلٹرنیٹ ڈیز, اور ہفتے میں صرف 3 دن. لیکن وہ 9 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے, جبکہ آپ کا جو پرومو چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ 150 to 300 پر ویک کرنا. سر وہ ایوریج لوگوں کے لیے نا, آپ تو ابو ایوریج ہیں, وہ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈنس ہے. تو میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ ٹریننگ جو ہے ریسٹ کے ساتھ کریں, کیونکہ آپ کی باڈی گرو ریسٹ اور غذا کے تو ساتھ. بیسکلی 3 days a week, right? 3 days 4 days a week is more than enough. Again, if somebody is committed, جیسے آپ نے بھی اپنے زمانے میں یوتھ میں اور ٹھیک ٹھاک کمٹمنٹ کے ساتھ کی ہوگی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے ہیلدی لیونگ, لانجیوٹی, رائٹ, اور بیماری دوائیں نہ کھائیں, اور دواؤں کو کھانے کی طرح نہ کھائیں جو عموماً یہاں پر ہے. بٹ دیٹ کین بی چینج. وڈ یو اگری سر کہ دیٹ کین بی چینج دا ڈے دا پرسن میکس اے ڈیسیژن ٹو چینج اٹ؟ سیدھی سی بات ہے. دیکھیں ایکسرسائز کیا کرتی ہے, ایکسرسائز آپ کو فریش سرکولیشن آف بلڈ دیتی ہے, آکسیجن انٹیک دیتی ہے, لنگز اور ہارٹ کیپیسٹی کو بڑھاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں ان کو فریش بلڈ اور آکسیجن ملتا ہے, جس سے آپ کے سارے آہستہ آہستہ باڈی پارٹس ریوائیو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو بھی چیز فنکشن صحیح نہیں کر رہی, جیسے لنگز ہے, ہارٹ ہے, کڈنی ہے اور اسپین ہے, جو بھی ہے, وہ ساری چیزیں آہستہ 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 سنورنا شروع ہو جاتی ہیں, بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, گرو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ نے آپ کی باڈی کو جو بنایا ہے وہ سیلف موٹیویٹڈ بنایا ہے. آپ کی باڈی کو اگر چوٹ لگتی ہے یا بیماری آتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, اگر آپ ہیلدی لیونگ کر رہے ہیں, جیسے میں اول تو بیمار ہوتا نہیں الحمدللہ, اور اگر ہوتا بھی ہوں تو میں یوں ٹھیک ہو جاتا ہوں. مجھے چوٹیں لگتی ہیں 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, جیسے میں ایک دفعہ میری کمر میں درد تھا تو میں آغا خان گیا, تو وہ مجھے دیکھ کے ہنسنے لگا, کیونکہ میری ہر جگہ جان پہچان ہے. وہاں ہمارا ایکسرسائز کا پروگرام ریکارڈ ہوا تھا, ریہیبلیٹیشن کا, کئی دفعہ سارا اسٹاف جانتا تھا. کہتے کمر صاحب آپ کی کمر میں بھی درد ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ کمر ہے, مشین نہیں ہے. خیر انہوں نے مجھے دیکھا, کہنے لگا آپ کو 2-3 دن ہم پیڈنگ کریں گے, آپ 10 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. خیر 4 دن میں ٹھیک ہو گیا.
تو اس نے وہ حیران ہوا اور مجھے کمپارٹمنٹس میں لے گیا. وہاں لوگ ایک 20 سال کا لڑکا تھا, کہنے لگا یہ 6 مہینے سے آ رہا ہے, اس کی کمر ٹھیک نہیں ہو رہی. تو باقی بزرگ لوگ جو ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں. تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا تو آپ کی بلڈ سرکولیشن, آپ کی آکسیجن انٹیک اور آپ کی ریزسٹنس لیول ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اول تو آپ بیمار نہیں ہوتے یا چوٹ لگتی ہے تو آپ ساری چیزوں سے بڑی جلدی باہر آ جاتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا سر. آئی ول مطلب لاسٹ 24 آورز میں منڈے نائٹ میں گھر پہ جب رات کو واپس آیا ہوں تو آئی فیلٹ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہلکا سا بخار, سردی لگ رہی تھی مجھے, اینڈ آئی واز فیلنگ لٹل بٹ کولڈ, مجھے ڈر لگ رہا تھا. صبح میں اٹھا ہوں تو آئی گاٹ ٹو اے پوائنٹ ویئر آئی سیڈ یار آج میں اپنی, چونکہ میری کل پرسنل ٹریننگ ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس کو میسج کر دوں اپنے ٹرینر کو. میں نے کہا نہیں, بیکاز آئی نو فار دا لاسٹ مینی ایئرز کہ جی یہ اگر بیمار ہیں تو ایکسرسائز کریں. تو میں ٹریننگ کرنے گیا ہوں اور اللہ کا شکر ہے, میں بالکل بتا رہا ہوں کہ میں ٹریننگ سے باہر آیا ہوں اینڈ الحمدللہ آئی بن پرفیکٹلی فائن. اس سے پہلے میری طبیعت بے شک تھوڑی سی ڈاؤن تھی, بٹ ٹریننگ کے بعد جیسا میں نے بتایا کہ وہ جو ایک سسٹم آپ کا ریوائیو کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. سر ایک آپ آج کی یوتھ کو, جی پاکستان کی یوتھ کو, آپ نے ایلڈرلی کو تو میسج دے دیا آپ نے, ٹھیک ہے, پاکستان کی یوتھ کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کا ایک بہت بڑا وزڈم ہے. ہم نے یقیناً ان ٹاپک پہ بات ہی نہیں کری کہ آپ ماشاء اللہ یو بین اے ویری سکسیزفل بزنس مین ایز ویل, ان ایڈیشن ٹو بینگ اے ویری سکسیزفل فٹنس لیڈر, فٹنس انفلوئنسر, فٹنس موٹیویٹر, فٹنس سوشل سیلیبریٹی, ایکٹر, ساری چیزیں آپ نے کری ہیں ماشاء اللہ. لیکن یوتھ کو آپ کیا آج کے پاکستان میں, ماشاء اللہ یو 73 ایئرز اولڈ, آپ نے ساری پاکستان کی اتار چڑھاؤ, بہار خزاں سب دیکھی ہے, سب دیکھا جی. آج کے پاکستان کے یوتھ کو جس نے پاکستان کو بنانا ہے, جس نے اگلے پاکستان کی اس جو ہمیں 100 ایئرز کی سینچری ختم کرنی ہے, اور کوشش یہ ہے کہ وہ 100 سال کے جب ہوں پاکستان تو ہم اس جو مقام پہ کھڑے ہوں جہاں ہم آج نہ ہیں, ہم اس مقام پہ کھڑے ہوں جہاں پر ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں گے جی ہم نے کچھ کیا ہے. کیا میسج دینا چاہیں گے فرام ہیلتھ ایز ویل ایز فرام پروفیشنل پرسپیکٹیو؟ دیکھیں جی, میرا جو مین کام تھا, پہلے ہماری تو آپ کو پتہ ہے وہ کاٹن جیننگ فیکٹری تھی, نیشنلائز ہو گئی تو ہم زمین پہ آ گئے. پھر میں نے کراچی آ کے چکن فارمنگ شروع کی 1000 برڈ سے, جو پہنچتے پہنچتے 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی, پھر 1.5 لاکھ پہ پہنچ گئی. اچھا, پولٹری کا کام ایسا ہے کہ 24 آورس 365 ڈیز, اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے. عید کے دن بھی آپ نے فارم پہ ہونا ہے, کیونکہ برڈس جو ہیں وہ چھٹی نہیں کرتی. انہوں نے انڈا دینا ہے اور فیڈ کھانی ہے, پانی پینا ہے. اچھا, لیبر نے اگر آپ نہیں ہوں گے تو لیبر پاکستان کی کام نہیں کرتی. اچھا, پھر اس میں ڈرا بیکس بہت آتے تھے کہ ایک دم بیماری آ گئی, اب آپ کا مال مر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے لیے ویکسین بھی آپ نے کی ہے, ریمیڈیز بھی لی ہیں, لیکن اگر کوئی وائرس اس میں چلا گیا ہے تو وہ مرے گی برڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے روز کی 2000-3000 برڈس مر رہی ہیں, روز کا 4-5 لاکھ روپے کا مال مر رہا ہے, آپ کچھ نہیں کر پا رہے. تو آپ سوچیں آپ کی فیلنگ کیا ہوگی. تو میں بڑا سارا دن ایفرٹس کرتا تھا جو بھی ہم کر سکتے تھے. پھر میں شام کو کلب چلا جاتا تھا, پرل کانٹیننٹل. وہاں ایک تو لوگ اچھے ہوتے تھے, ماحول اچھا ہوتا تھا. اچھا, میں بڑا پسمردہ وہاں انٹر ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی قمر صاحب کیا بات ہے. میں نے کہا یار آج موڈ نہیں ہو رہا. کہنے نہیں, آپ چینج کریں. چینج کر کے وارم اپ کیا, اس کے بعد جناب لگ کے ایکسرسائز کی, آپ سب کچھ بھول گئے. باہر نکلے, یو آر فریش ٹو فائٹ اگین دا نیکسٹ ڈے. بیوٹیفل. تو ایک تو یہ آپ کو اس بات سے سمجھ آنا چاہیے کہ آپ روز نئے آدمی بن جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ کی باڈی اسٹرانگ ہے نا تو آپ پہاڑ کو بھی ٹکر مار دیں گے. اگر آپ کی باڈی ویک ہے اور آپ کی جو سوچ ہے وہ پسمردہ ہے تو یو آر اے فیلئر. تو آپ ینگ لوگوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا جو چیس کھیلتا ہے اس کو بھی اس کا کوچ جم لے کے جاتا ہے. کیوں کہ چیس کا اس سے کیا تعلق ہے جم سے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب مائنڈ فریش ہوگا, اس میں فریش بلڈ جائے گا, آکسیجن جائے گی, تو اس کی سوچ جو ہے وہ بہت وسیع ہو جائے گی اور دوسرے کو مات دے دے گا. آپ دیکھیں ٹیبل ٹینس ہے, اس کا کھلاڑی جو ہے اس کے بھی آج کل مسلز ہوتے ہیں. آپ اس کو سنوکر والے کو دیکھ لیں, ان کے مسلز ہوتے ہیں, اس کا کوچ اس کو جم لے کے جاتا ہے. کیوں؟ بالکل صحیح. کیونکہ یہ ایک بیسک چیز ہے. اگر آپ کی باڈی اور مسلز نہیں ہیں اسٹرانگ تو آپ دنیا میں فیلئر ہوں گے. جو آپ کام کر رہے ہیں, آپ کا کنٹریبیوشن ہے ایز اے سی ای او اینڈ فاؤنڈر آف ٹرائی فٹ, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑی انسپریشن ہیں. بہت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں, وہ آپ کو ملتے ہیں, بٹ میں آپ کو آج بتا سکتا ہوں کہ آپ کی جو ریلز ہیں, جو آپ کی ویڈیوز ہیں جو آپ ٹرائی فٹ پہ لگاتے ہیں, جن کو پوری دنیا میں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہ جگہ جگہ پہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں, اور وہ لوگ جو بیٹھے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے یار
چاہے وہ 60s میں ہو یا 70s میں ہو کہ یار شاید میری زندگی ختم ہو گئی, وہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے انسپائر ہو جاتے ہیں. وہ بچے جو اپنے 15 میں یا 20s میں 30s میں ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ انسپائر ہوتے ہیں کہ یار دیٹس دا پرسن آئی وانٹ ٹو بی لائک, not the person perhaps how my father is at this point in time until he decides to change. تو اس طرح کے ہیروز کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. قمر صاحب, ہم آپ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم آپ کی پریزنس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم آپ کی تھاٹ پروسیس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بٹ اینڈ آن دیٹ آئی وانٹ ٹو تھینک یو سر. بہت بہت ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے اپنے دوست بھی ہیں, اور کچھ اب یہ حال ہی میں واقعات یہ ہوئے ہیں کہ آفٹر 50 جو ہے آپ کا جو بیلنسنگ وہ ایک غدود ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں, وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور 60 کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بیماریاں اور گرنے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ واش روم میں گر جاتے ہیں, چلتے پھرتے گر جاتے ہیں, نماز کو جا رہے ہیں راستے میں گر جاتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو بہت زیادہ انجریز ہوتی ہیں. اب یہ ریسنٹلی میرا ایک دوست ہے, اس کے والد صاحب جو ہیں وہ باتھ روم میں گر گئے. حالانکہ وہ جم آئے تھے, مجھ سے ملے تو بڑے امپریس ہوئے. مجھ سے چھوٹے تھے کہ 7-8 سال. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایکسرسائز کریں. تو گڈ لکنگ ہینڈسم مین, لیکن وہ پتہ چلا جی کہ انہوں نے اس کو میسج کو نہیں لیا, اور وہ باتھ روم میں گرے تو پہلے ان کا سر بیسن سے ٹکرایا, اس سے وہ بچے تو پیچھے جب گرے تو جو باتھ روم کا کنڈا تھا دروازے کا وہ ان کے سر پہ لگا, تو وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ان کا دماغ وغیرہ. اور میرے اپنے کئی دوست مسجد جاتے ہوئے یا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گر چکے ہیں. تو 50 سال کے بعد آپ کو گرنے سے بھی بچنا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹریننگ کرنی چاہیے, اور اس کی ٹریننگ ہوتی ہے فال سے بچنے کے لیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ میسج جو ہے پہنچائیں لوگوں کو کہ آپ ٹریننگ کریں, تاکہ آپ عبادت بھی اچھی طرح سے کر سکیں, اپنی فیملی کو بھی وقت دے سکیں, اور ان کے لیے مسئلہ مسائل بنیں, اور اپنے آپ کو بھی جو ہے لائف کو انجوائے کریں. تھینک یو سو مچ. میں ہر اس انسان کو جو آج 50 سال سے اوپر ہے, 60s میں ہے یا 70s میں اور ایون 80s میں ہے, میں قمر صاحب کی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر 3-4 مہینے اگر اپنی آپ زندگی کے بارے میں سیریس ہو جائیں, یو ول بی آن اے جرنی ان شاء اللہ تعالیٰ, جو قمر صاحب ہیں, اے جرنی آف ہیلتھی لیونگ, جس کی اسٹوری آپ نے سنی. بہت شکریہ سر فار یور ٹائم, ریئلی انجوائڈ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس.